السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ قربانی کی مشروعیت، فضیلت، اہمیت، ثواب اور مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حلال چوپایا جانور کو ذبح کرنے کے عمل کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کون کر سکتا ہے؟ ہر کلمہ گو اس عمل میں حصہ لے کر ثواب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ قربانی کس مسلمان پر واجب ہے؟ جو شخص بقرعید کے دن صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے لیے صاحب نصاب وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس 87 گرام 480 ملی گرام سونا یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر نقد روپیے یا تجارت کا مال یا روزمرہ کی ضروریات سے فاضل یعنی زائد گھر کا اثاثہ موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی ایک چیز 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر تو موجود نہیں ہے، مگر تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، کچھ نقد وغیرہ موجود ہے جن کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ قربانی کی مشروعیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قربانی کی مشروعیت پر قرآن پاک کی آیات ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے عبادت کیجیے اور قربانی کیجیے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ناظرین کرام، اسی طرح قربانی کے دلائل سنت نبویہ سے بھی ملتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سیاہ و سفید مینڈھوں کی قربانی دی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558، صحیح مسلم حدیث نمبر 1966۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں 10 برس قیام کیا اور ہر برس قربانی کیا کرتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 4935، سنن ترمذی حدیث نمبر 1507۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مابین قربانیاں تقسیم کی تو عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں جزعہ آیا تو وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حصے میں جزعہ آیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ہی ذبح کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5547، صحیح بخاری حدیث نمبر 5547۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی نماز عید کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت پر عمل کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5545۔ ان مذکورہ آیات و روایات سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی قربانی کے جانور ذبح کیے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی قربانی کرتے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ قربانی کرنا مسلمانوں کی سنت یعنی ان کا طریقہ ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین ضرور رہے کہ قربانی میں بھی دیگر اعمال کی طرح نیت اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کسی نے صرف گوشت کھانے کی نیت سے یا صرف تہوار سمجھ کر قربانی کی تو اس نے اپنا بے شمار ثواب ضائع کر دیا۔
قربانی کرنے میں کتنا ثواب ہے، اس بارے میں نبی آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ملاحظہ کیجیے۔ عن السیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیاتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ قال بكل شعرۃ حسنۃ قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرۃ من الصوف حسنۃ۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ پھر اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو ان کی اون میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ قارئین کرام، قربانی صرف جانور ذبح کر کے گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی اہم مقاصد ہیں۔ قربانی کا مقصد آدمی کو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے خون بہانے پر آمادہ کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر اللہ کی رضا کے لیے ہر کچھ قربان کرنے کو تیار رہے۔ جانور کا خون بہانا تو ایک بہانہ ہے، یہاں یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں خود بھی اللہ کے نام پر قربان ہو جانا پڑے تو خوشی خوشی قربان ہو جائیں گے، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی محبت کے سامنے مال اور مویشی کی محبت کو کوئی جگہ نہ دے، دنیا کی عزیز ترین شے پر بھی اللہ کی محبت غالب رہے، اور جب وہ مالک حکم دے تو ایک جانور کیا اپنی کل ملکیت بھی اس کی راہ میں قربان کر دے۔ ایک مقصد انسان کی انسانیت میں اضافہ کرنا ہے اور اسلام کی انسانیت نوازی کا مظاہرہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ مختلف نظریات و عقائد کے ماننے والے لوگ بستے ہیں، جن میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو انسان کی بلی اور قربانی کو جائز سمجھتے ہیں اور اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کی بلی دیتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ قربانی والا عمل ہمیں اسلام کی انسانیت نوازی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اس پاک پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری جان کو بخش کر ہمیں جانوروں کی قربانی کا حکم دیا اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کی مانند جرم عظیم قرار دیا۔ چوتھا مقصد غریبوں اور مسکینوں کی دل جوئی اور اخلاقی ضیافت نیز اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، اس لیے کہ غربا کے یہاں ہفتے میں ایک آدھ بار ہی تھوڑے بہت گوشت کا انتظام ہو پاتا ہے، جس سے ان کی تمنا تو پوری ہو جاتی ہے لیکن روح کی تسکین نہیں ہو پاتی۔ چنانچہ علماء کرام و فقہاء عظام نے گوشت کی تقسیم کا طریقہ بتایا ہے کہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے کر کے ایک حصہ غربا کو پہنچا دیا جائے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کر دیں اور تیسرا اپنے گھر بار کے لیے رکھ لیا جائے۔ لیکن یہ تقسیم ضروری نہیں ہے، اگر کسی کا گھرانہ بڑا ہے تو وہ پورا گوشت بھی رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو قربانی کی صحیح راہ بتائی، اور اے پیغمبر مخلصین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔